السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین کرام، آئی ہوپ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں بھی رہیں خیریت و عافیت اللہ کے امن و امان اور حفظ و امان میں رہیں۔ آج کا ہم لوگوں کا لیسن نمبر 14 ہے اور چیپٹر نمبر 3 چل رہا ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ پریکٹس کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور سیکھنے کی کوشش کریں گے ضمہ، حرکات ثلاثہ کے لاسٹ حرکت، ضمہ کی حرکت۔ آج ضمہ کا حرکت انشاءاللہ حرکات ثلاثہ کا بیان، حرکات ثلاثہ کا بیان انشاءاللہ آج ختم ہو جائے گا۔ انشاءاللہ کل سے پھر مدہ کے بارے میں ہم لوگ انشاءاللہ پڑھیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ So let's get start. Today we will learn about last harakat dhamma. Okay, dhamma. The pronunciation of a dhamma is forward. Pronounce the dhamma also in an active, quick, sharp voice maruf. Prevent pronouncing the dhamma in a passive, slow, dragging voice majhool. Note: it is a forward, round lip sound and is not pulled at all. It is quick and sharp. پیش یعنی ضمہ، پیش کے دوسرے نام کو عربک میں ضمہ کہتے ہیں۔ پیش یہ فارسی ورڈ ہے۔ پیش کی آواز آگے کو جاتی ہے اور ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ پیش کو بھی معروف پڑھا جائے اور مجہول آواز سے بچا جائے۔ اٹ مینس ان تینوں کو حرکات ثلاثہ، فتحہ، کسرہ، ضمہ کو ہمیشہ یاد رکھیں، مجہول نہ پڑھا جائے، معروف پڑھا جائے، ہمیشہ مجہول سے بچا جائے۔ اب اس میں پیش کا جب آپ پڑھیں گے، پروناؤنس کریں گے پیش کو، حمزہ ضمہ یا حمزہ پیش او، تو آپ ہمیشہ دیکھیں گے لپس راؤنڈ ہونا چاہیے۔ آپ کا لپس یعنی ہونٹ گول ہو کے پروناؤنس ہوگا، جیسے حمزہ ضمہ او، حمزہ پیش او، یہ ہے طریقہ لپس راؤنڈ ہونے کا، ہونٹ گول ہوتے ہیں۔ جب بھی پڑھیں گے آپ کا ہونٹ گول ہوں گے، جیسے حمزہ ضمہ او، با ضمہ بو، لگ دس۔ سو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ آپ بھی میرے ساتھ پریکٹس کریں اور پڑھنے کی کوشش کریں، بار بار سنیں، انشاءاللہ آپ کو ایزلی آ جائے گا۔ سو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از حمزہ ضمہ او، با ضمہ بو، تا ضمہ تو، سا ضمہ سو، جیم ضمہ جو۔ اب یاد رکھیں جیم ضمہ نہیں بولیں گے، کبھی بھی آپ پڑھیں گے جیم ضمہ، کیونکہ ضمہ جب ہم پروناؤنس کرتے ہیں، ضمہ کا جو ورڈ ہے ضمہ، اس پہ ضاد ہے، اسی لیے ضمہ بولتے ہیں۔ نہیں تو ہم کوئی بھی شخص پڑھے گا تو شاید جیم ضمہ بولیں گے۔ اسی لیے میں اس کو اویئر کرنے کے لیے تھوڑا کیئرفلی پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، کیونکہ وہاں پہ ضا نہیں ہے، وہاں پہ ضاد لیٹر ہے۔ ضاد ہمیشہ فل ماؤتھ سے پڑھا جاتا ہے، اسی لیے میں بھی پڑھ رہا ہوں ضاد ایسی، اور پڑھیں جیم ضمہ جو، حا ضمہ حو، خا ضمہ خو، دال ضمہ دو، زال ضمہ ذو، زال ضمہ ذو، را ضمہ رو، زا ضمہ زو، سین ضمہ سو، شین ضمہ شو، صاد ضمہ سو، ضاد ضمہ ضو، طا ضمہ تو، ضا ضمہ ذو، عین ضمہ عو، غین ضمہ غو، فا ضمہ فو، قاف ضمہ قو، کاف ضمہ کو، لام ضمہ لو، میم ضمہ مو، نون ضمہ نو، واو ضمہ وو، ہا ضمہ ہو، حمزہ ضمہ او، یا ضمہ یو، یا ضمہ یو۔ اس کا ہم ساؤنڈ پڑھتے ہیں، لیٹر کا ساؤنڈ کیسے ہوگا؟ او، بو، تو، سو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، سو، دو،
تو زو عو غو فو قو کو لو مو نو وہ ہو او یو یو. یہ ہو گیا ساؤنڈ، لیٹر آف ساؤنڈ، لیٹر کا ساؤنڈ. اب اس کا جو ہم لوگوں کا مشق ہے، ایکسرسائز ہے، تمرین ہے، وہ یہ رسولو. رسولو کیسے ساؤنڈ بن رسولو رسولو. سدوسو سدوسو. فقدا فقدا. آپ ساؤنڈ لیٹر کا ساؤنڈ جو ہے اس کے جو تلفظ کرنے کے بعد جو آواز آتی ہے اسی کو پڑھنے کی کوشش کریں. جیسے فا ضمہ became فو. فو قاف کسرہ became قی. تو یہ ساؤنڈ آنا یہاں پہ فقیدہ. فقیدہ اسپیل کر سکتے ہیں قاف ضمہ قو تا کسراتی قوتی لام فتحہ لا قوتیلا. اس میں پریویس لیٹر کا بھی کسرہ کا بھی آ گیا، فتحہ کا بھی یہاں پہ پریویس لیسن کا بھی پریکٹس یعنی ریوائز ہو گیا. قاف ضمہ قو تا کسراتی قوتی لام فتحہ لا قوتیلا. نون ضمہ نو کاف کسرہ کی نو کی سین فتحہ سا نوکی سا. کاف فتحہ کا را ضمہ رو کرو میم فتحہ ما کروما. عین ضمہ عو لام کسرہ لی علی. آپ ہماری آواز کو سنا، میں کیسے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ دیکھو عین ہے تو عین، میں علیما نہیں بول رہا ہوں، میں کیسے پڑھ رہا ہوں عو. آپ بھی عو پڑھیں گے. عین ضمہ عو لام کسرہ لی علی میم فتحہ ما علیما. ہودیہ ہا ضمہ ہو دال کسرہ دی یا فتحہ یا ہودیہ ہودیہ ہودیہ. صحف وسع قدیر نصیر. یہ ہے لیسن. آپ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں را پیش رو سین پیش سو رسو لام پیش لو رسولو. سین پیش سو دال پیش دو سدو. سین پیش سو سدوسو. فا ضمہ فو یعنی فا پیش فو. قاف کسرہ قی کاف زیر کی فقی. دال زبر دا فقیدہ. فا پیش فو قاف زیر قی دال فتحہ یعنی دال زبر دا فقیدہ. قاف پیش قو تا زیر تی لام زبر لا قتلا. like this. very easy. هذه الحروف سهلا جدا. یہ بہت ایزی ہے. very easy lesson this one. if you want to learn Quran you will have to practice daily, every day, or every day 30 minutes every day or hour. جبھی جا کے آپ کو آئے گا. when you recite Quran very easily, fluently, without any hesitation, without any problems. Inshallah you will be learn inshallah nicely after 1 month after reading this book. inshallah. جب تک کے لیے میں الوداع چاہتا ہوں. آپ پریکٹس کرتے رہیں، سنتے رہیں، بار بار واچ کریں. جب واچ کریں گے آپ کو صحیح پروناؤنس تلفظ کرنے میں دشواریاں نہیں ہوگی. آسانی سے اچارن کر سکتے ہیں، آسانی سے پروننسیشن کر سکتے ہیں، کیونکہ سننے کے بعد ہی آپ پریکٹس کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں بچے 2 years 3 years بچے سنتے ہیں، پھر جا کے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جا کے بول پاتے ہیں. تو سننا بھی ضروری ہے. لسننگ، اسپیکنگ اینڈ ریڈنگ اینڈ پریکٹسنگ، یہ 4 تھنگ بہت ضروری ہے پڑھنے کے لیے. فرسٹ سننا پڑے گا کیسا ہے، کس طرح پڑھنا چاہیے. اسے آپ کو پڑھنا پڑے گا کیسا پڑھا جائے. پھر آپ کو پریکٹس کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے
ذرا بولنے کی کوشش کریں گے. لسننگ، ریڈنگ، پریکٹسنگ، اور اس کو زیادہ اسپیک کریں، بولا زیادہ یوز کریں. اسپیکنگ بھی ایک رائٹنگ ہے، لیکن ابھی یہاں رائٹنگ کی ضرورت نہیں. اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو رائٹ بھی کریں، اس سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے. آپ کو لکھنا بھی آئے گا، رائٹنگ بھی آئے گی، اور آپ ذہن میں ایک اسٹور ہو جائے گا. آپ کو جیسے ہارڈ ڈسک میں سیو ہو جاتا ہے، ایسے سیو ہو جائے گا آپ کے مائنڈ، آپ کے برین میں. اگر آپ لکھیں گے بھی اور پریکٹس کریں گے اور ریڈ کریں گے تو آپ کو اچارن، تلفظ، پروننسیشن کیسے پڑھا جاتا ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. پھر نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.